से आइए मेरे साथ निकालें लूका तबीब का लिखा हुआ यीशु मसीह का अंजीली बयान। लूका तबीब की मार्फत लिखी हुई यीशु मसीह की अंजील, उसका 22वां बाब और उसकी 24वीं आयत से हम 27वीं आयत तक इसको तिलावत करेंगे। जी सभी ने निकाल लिया? तो 24वीं आयत को मैं पढ़ता हूँ, तो बाकी अपनी अपनी बारी पर 27वीं आयत तक इसे पढ़ेंगे। तो लिखा है, और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा कि गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंद नेमत कहलाते हैं। मगर तुम ऐसे ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानित और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानित बने। 27वीं आयत सभी मिलकर पढ़े। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानित हूँ। खुदावंद खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुनाया जरा सब के लिए बड़ी बरकत का बायस हो। सभी कहिए खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आइए सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। सभी खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग हैं जो अपने आप को खुदा के कलाम के लिए पेश करते हैं कि मैं खुदा के कलाम को बड़े गौर से सुनूंगा? हालेलुया। हम सभी खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हैं और खुदा हमारी मदद करे अपने पाक रूह की रहनुमाई में, ताकि हम खुदा के कलाम को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक जैसे वो चाहता है हम ध्यान से सीखें और सिखाएं। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के अंदर बड़ा किसे समझा जाता है? बड़ा उसको समझा जाता है चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, खिदमत की फील्ड में हो, सियासत की फील्ड में हो, किसी सरकारी ओहदे पर मुंतकिल हो, तो किसको बड़ा समझा जाता है? उसको समझा जाता है बड़ा, उसको समझा जाता है जो बड़ा खूबसूरत हो। जरा गौर से सुनिएगा। बड़ा किसको समझा जाता है? जो बड़ा खूबसूरत हो, बड़ा कद आवर हो, जिसकी बड़ी अप्रोच हो, थानों तक जिसकी अप्रोच हो, कचहरियों तक जिसकी अप्रोच हो, बड़े बड़े अहदों पर मुंसलिक ऑफिसर के साथ उनका उठना बैठना हो, उनकी बातचीत हो, हम उनको बड़ा समझते हैं। लेकिन अंजील किसको बड़ा बनाती है? जो खिदमत करता है, जो खिदमत करता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हमारे ख्याल खुदा के ख्यालों से इस तरह फर्क में है जिस तरह आसमान और जमीन में फर्क है। हम इंसानी दानिश के मुताबिक सोचते हैं, हम इंसानी अक्ल और सोच रखते हैं और उसके मुताबिक किसी हद तक सोचते रहते हैं। हमारी अक्ल महदूद है और हम उस अक्ल तक सोचते हैं जो कि महदूद है, लेकिन खुदा जो है वो लामहदूद है। हालेलुया। जब बनी इस्राएल कौम का पहला बादशाह खुदा ने उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दिया, तो उस बादशाह का नाम साउल था। जब आप पहला सामुएल उसका 9वां बाब उसकी 2री और 3री आयत का मुताला करें, उसकी तिलावत करें, तो वहां पर बनी इस्राएल कौम के पहले बादशाह के मुताल्लिक लिखा है कि वो बड़ा खूबसूरत था, बड़ा कद आवर था और आम आदमी, आम शख्स जो है वो साउल बादशाह के कंधे कंधे तक आता था। यानी कि वो इतना कद आवर था, कद काठ में वो बहुत लंबा था, वो खूबसूरत भी था
اور خدا نے کیوں بنی اسرائیل کو اتنا خوبصورت اور قد آور بادشاہ دیا؟ کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ انسانی جو سوچ ہے، انسانی جو عقل ہے، وہ اس حد تک ہے کہ وہ اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق ایسے لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں جو ان کی نظر میں اچھے لگیں، جو ان کی نظر میں ٹھیک لگیں۔ لیکن آج کے کلام کے حوالہ کے مطابق یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ بڑا کون ہے؟ بڑا وہ ہے جو دوسروں کی خدمت کرے، بڑا وہ ہے جو دوسروں کی خدمت کرے۔ چلو ساؤل کو بنی اسرائیل قوم نے اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق بادشاہ مان تو لیا، اسے تسلیم تو کر لیا، وہ بنی اسرائیل پر ساؤل بادشاہ بطور بادشاہ منسلک تو ہو گیا، لیکن بعد میں ان کو بنی اسرائیل قوم کو اس کے ہاتھوں اپنے منہ کی کھانی پڑی، یعنی کہ بہت ظلم و تشدد انہیں برداشت کرنا پڑا۔ اور آج بھی اگر ہم اپنی مرضی سے کوئی خادم چن لیتے ہیں، کوئی پاسبان چن لیتے ہیں کہ یہ خادم بہت بڑا ہے، اس خادم کا بڑا نام ہے، اس خادم کی بڑی اپروچ ہے، اس خادم کی جو ہے وہ تھانوں تک بھی رسائی ہے، کچہریوں تک بھی رسائی ہے، اور اس کی عدالتوں تک رسائی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کی رسائی ہے۔ لیکن یہ ہماری عقل ہے، ہماری انسانی سوچ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی دنیا کے اندر کتنی بڑی اپروچ ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی خدا کے ساتھ بھی اپروچ ہے کہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم بندے کو دیکھ کر جو ہے وہ اسے تسلیم کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چاہے ہمیں نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، لیکن یاد رکھیے خادم وہ ہے جو دوسروں کی خدمت کرے، وہ دوسروں کی خدمت کرے، اور کس طرح سے خدمت کرے؟ بڑی عاجزی کے ساتھ خدمت کرے۔ خادم کو اپنی خدمت پہچاننے کی ضرورت ہے۔ خادم کو یہ دیکھنا ہے کہ میں چرچ کا آقا نہیں، ایک پادری صاحب چرچ کا حاکم نہیں، چرچ کا مالک نہیں، چرچ کا خداوند نہیں، چرچ کا آقا نہیں، بلکہ ایک پادری صاحب چرچ کا خادم ہے۔ پادری صاحب چرچ کا خادم ہے، نہ کہ چرچ کا آقا ہے، نہ کہ چرچ کا مالک ہے، نہ کہ چرچ کا خداوند ہے، چرچ کا صرف اور صرف خادم ہے۔ اور خادم بھی بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ بتائیے گا۔ خادم یاد رکھیے، خادم لفظ جو ہے وہ چھوٹے کو کہتے ہیں، بھئی یہ ہمارا خادم ہے، یہ ہمارا نوکر ہے۔ اور جب نوکر اور خادم ہے تو کیا وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ بتائیے گا۔ نوکر بڑا آتا ہے یا چھوٹا آتا ہے؟ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، یعنی کہ خدا کا خادم بطور ایک پاسبان، ایک پادری صاحب، وہ ایک خادم ہے۔ چرچ کے اندر خدا نے اسے خدمت کرنے کے لیے رکھا ہے، تاکہ وہ انجیل کی خدمت کرے، خدا کے کلام کی خدمت کرے، اور لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھے، اور لوگوں کو دیکھے کہ کون کس مصیبت میں ہے، کون کس مشکل میں ہے، اور پھر ان کے پاس جائے اور ان کا حال دریافت کرے، اور پھر اس کے مطابق ان کے لیے دعا کرے۔ یہ ہے ایک پاسبان کی خدمت، یہ ہے ایک پادری صاحب کی خدمت۔ اگر پادری صاحب کی خود نیند پوری نہیں ہوتی تو پھر دوسروں کے گھروں میں کیا جائے گا؟ کیا کھا جائے گا؟ کیا وہ دوسروں کے حال و احوال پر کیسے غور کرے گا؟ اور پھر وہ اپنی خدمت پر، اپنے آپ پر وہ بڑا سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے، جیسا کہ آج کے حوالے کے مطابق شاگرد آپس میں یہ تکرار کرتے ہیں، یہ بحث کرتے ہیں، یہ مباحثہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے ربی، اپنے خداوند یسوع مسیح سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم میں سے بڑا کون ہے؟ ہم میں سے بڑا کون ہے؟ آج بھی یہ ریس لگی ہوئی ہے، آج بھی یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، آج بھی آج کے مطابق، اس حوالہ کے مطابق ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بڑا بننے سے پہلے یاد رکھیے بڑا وہ ہے جو دوسروں کی خدمت کرے، جو چھوٹوں کی خدمت کرے، جو دوسروں کی خدمت کرے۔ لیکن آج ہم پاسبان، ہم پادری صاحب جو ہے
وہ اپنی خدمت کو بھول گئے ہیں. میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہوں. میرے ہم خدمت دوست اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, لیکن یہ کوئی خاتموں والا رویہ نہیں ہے, یہ کوئی خاتموں والی خدمت نہیں ہے. فرض کریں کہ ایک پادری صاحب ہیں اور ان کے ساتھ مبشر صاحب بھی ہیں, ان کے ساتھ ڈیکن صاحب بھی ہیں, ان کے ساتھ ایلڈر صاحب بھی ہیں. اگر ایک پادری صاحب جو ہے وہ اپنا بائبل والا بیگ اٹھانا پسند نہیں کرتا تو وہ خدمت کیسے کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ اپنا بائبل والا بیگ خود نہیں پکڑتا, خود اپنے کندھے پر نہیں اٹھا سکتا, تو اس آیت کو کس طرح پورا کرے گا کہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ پہلے اپنی خودی سے انکار کر, اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل. ایک پاسبان, ایک پادری صاحب اگر اپنا بائبل والا بیگ نہیں اٹھا سکتے تو وہ صلیب کس طرح اٹھائیں گے؟ کس طرح اپنی خودی سے انکار کریں گے؟ کس طرح سے وہ صلیب کو اٹھائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا نمونہ ہے. میں نے بہت سے اپنے ہم خدمت بھائیوں کو دیکھا ہے, پاسبانوں کو دیکھا ہے, پادری صاحبان کو دیکھا ہے, ان کے ساتھ اس طرح سے مبشر, ایلڈر اور ڈیکن ہوتے ہیں جیسے اس کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں, جیسے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ گن مین ہوتے ہیں. اور پادری صاحب کیا ہے, وہ خالی ہاتھ اس طرح ٹہر رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے ٹہر رہے ہوتے ہیں. اور جو ان کے ساتھ والے مبشر صاحب ہوتے ہیں, ڈیکن صاحب ہوتے ہیں, ایلڈر صاحب ہوتے ہیں, انہوں نے اس طرح سے ان کا بیگ اٹھایا ہوتا ہے. ایسا کیا یہ خدمت ہے؟ کیا میں پادری خود اپنا بیگ نہیں اٹھا سکتا؟ کیا میں خود پادری ہوتا ہوا اپنی بائبل کو اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا؟ میں کیوں اپنے مبشر صاحب کو جو ہے وہ کہوں کہ میرا بیگ پکڑ؟ میں کیوں اپنے ایلڈر صاحب کو, ڈیکن صاحب سے کہوں کہ یہ تو میرا بیگ پکڑ اور میں خالی ٹہلتا ہوں, اس طرح سے ٹہلتا ہوں؟ کیا ایک خادم کی خدمت یہ ہے؟ نہیں, خادم کی خدمت یہ ہرگز نہیں ہے. خادم کا کام ہے کہ وہ اپنا بیگ خود اٹھائے, اپنی بائبل کو خود پکڑے. اور پھر کل میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا اور اس میں ہمارے ملک کے ایک, میں نے پہلے بتایا کہ انسانی سوچ کے مطابق بڑے پاسبان, ایک بڑے پادری صاحب, ان کا بڑا نام ہے پاکستان کے اندر اور اس کے علاوہ بھی, اور وہ کیا کر رہے ہیں, ان کا ایک خادم ہے اور اس نے اس کے اوپر چھتری, اس طرح سے چھتری رکھی ہوئی ہے اور وہ ٹہل رہا ہے, وہ آگے آگے ٹہل رہا ہے, وہ چھتری جو ہے وہ دوسرا بندہ اس کے اوپر کر رہا ہے. کیا اس خادم کو خود وہ چھتری نہیں پکڑنی چاہیے تھی؟ ٹھیک ہے, رسپیکٹیبل ہے, عزت ہونی چاہیے خادموں کی بائبل مقدس کے مطابق, غلطیوں کے خط کے مطابق, کہ جو خادم ہیں, جو سکھانے والے ہیں, جو تعلیم دینے والے ہیں, دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں. لیکن یاد رکھیے اس کی جو ہے وہ شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے. ایک خادم کی عزت جو ہے, رسپیکٹ جو ہے وہ کسی حد تک کی جا سکتی ہے. اگر کوئی میرا مبشر, میرا ایلڈر یا میرا ڈیکن مجھ سے کہے کہ یہ مجھے پکڑا دو, بیگ مجھے پکڑا دو اور یہ بائبل مجھے پکڑا دو, تو پھر اس ایلڈر, اس مبشر, اس ڈیکن کو چاہیے کہ اپنی بائبل اور اپنا بیگ پکڑے نہ کہ میرا, اور اس کی اپنی پہچان ہونی چاہیے. اس کی ایک مبشر کی اپنی پہچان ہونی چاہیے, ایک ایلڈر صاحب کی اپنی پہچان ہونی چاہیے, ایک ڈیکن صاحب کی اپنی پہچان ہونی چاہیے, اور ایک پادری صاحب کی اپنی پہچان ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بیگ 4-5 لوگوں نے ایک ہی بیگ اٹھایا ہو اور پادری صاحب بھی خالی ٹہل رہے ہو اور ساتھ دوسرے خادم بھی خالی ٹہل رہے ہو, اور ایک ہی بندے کو ساری بائبل والا یا ایک ہی بائبل والا ایک ہی بیگ جو ہے وہ پکڑوایا ہو اور باقی خالی نہیں. کیا دوسرے خادم نہیں ہوتے؟ کیا مبشر خادم نہیں؟ کیا ڈیکن خادم نہیں؟ کیا ایلڈر خادم نہیں؟ کیا پادری کا ایلڈر یہ خادم نہیں؟ یہ سبھی خادم ہیں, ہم سبھی کیا ہیں, اور سب کو اپنا اپنا بیگ اٹھانا چاہیے. ہاللیلویا, اپنا اپنا بیگ اٹھانا چاہیے, اپنی بائبل جو ہے وہ لے کر دوسروں تک پہنچنا چاہیے, نہ کہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ سبھی کی بائبل والا بیگ اٹھا کر چلا پھرتا رہے. ایسا نہیں, یہ کوئی خدمت نہیں ہے. خادم کو چاہیے کہ اپنا بیگ خود اٹھائے, اپنا بیگ خود اٹھائے, اور اس سے اس کی خدمت نظر آتی ہے. اس سے جو ہے وہ اس کی سرونٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ یہ واقعی بندہ خادم ہے, یہ واقعی بندہ خدمت کرتا ہے, نہ کہ وہ دوسروں پر اپنا بوجھ ڈالے. یہ دیکھنے کا تو بہت معمولی ہوگا کہ چلو کوئی کہانی پھینک کے بیگ پھاڑ ہی لیا, نو ایسا نہیں ہے. میں ایک پادری صاحب
ہمارے چرچ میں آئے کلام سنانے کے لیے، تو میں آگے سے ان کا استقبال کرنے کے لیے گیا اور میں نے کہا کہ قاضی صاحب پلیز مجھے اپنا بیگ اٹھاؤ۔ نو 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 نو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا میں بات ہی نہیں، کیا میں اپنا بیگ خود نہیں اٹھا سکتا؟ میں نے اسے سلوٹ کیا، سر تھینک یو، ہاللیلویہ۔ یعنی کہ خادم کی ایک پہچان ہے کہ وہ اپنا بیگ خود اٹھائے، اپنی بائبل خود اٹھائے، نہ کہ وہ اپنے دوسرے دوستوں کو کم تر سمجھتے ہوئے ان کو اپنی بائبل تھما دے کہ یہ لے تو مجھے صاحب یہ لے میری بائبل پکڑ لے، اور ڈیکن صاحب یہ لے میری بائبل پکڑ لے، اور ایڈر صاحب یہ دیکھیں میری بائبل پکڑ لے۔ کیا اس بندے کے خود کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ وہ خود بائبل نہیں پکڑ سکتا، وہ خادم ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ ایک پادری صاحب چرچ کے خادم ہیں، نہ کہ آقا۔ ایک پادری صاحب چرچ کے خادم ہیں، نہ کہ چرچ کے مالک۔ ایک پادری صاحب جو ہیں وہ چرچ کے خداوند نہیں ہو سکتے۔ ایک پادری صاحب چرچ کے ہو سکتے ہیں تو صرف اور صرف خادم۔ اور خادم کیا ہوتا ہے؟ بڑا یا چھوٹا؟ بتائیے گا۔ خادم ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے۔ خادم جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں گے، چھوٹا سمجھیں گے، تو پھر کیا کیے جائیں گے؟ بڑے۔ کیا کیے جائیں گے؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ کیا کیا جائے گا؟ بڑا کیا جائے گا۔ وہ کیا کیا جائے گا؟ بڑا کیا جائے گا۔ اگر پادری صاحب، مرشد صاحب، ڈیکن صاحب، ایلڈر صاحب جو ہیں وہ کسی گھر میں وزٹ کے لیے جاتے ہیں، کسی چرچ میں جاتے ہیں، کسی علاقے میں جاتے ہیں، تو ان کے پاس اپنی اپنی بائبل ہونی چاہیے۔ ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تاکہ ان کی اپنی پہچان ہو، ان کی اپنی پہچان ہو۔ سارے لگے کہ سارے پادری صاحب ہیں، یہ نہیں کہ بھئی ایک پادری صاحب ہے اور باقی بندے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سبھی خادم لگے کہ یہ سبھی خادم ہیں، یہ سبھی اپنے اپنے بیگ کو اٹھائے ہوئے ہیں جس میں بائبل مقدس ہے، اور ہم سبھی کو اپنی اپنی خدمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور پھر دوسروں کے حال و احوال پر بھی غور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور پھر اس طرح سے بائبل مقدس کے اندر جب متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 20واں باب پڑھیں، اس کے 20ویں باب کی 26 اور 27 آیت کو پڑھیں، تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ ایک خادم ایک غلام ہے۔ ایک خادم ایک غلام ہے، اور کس طرح سے ہے؟ یعنی کہ جب وہ متی 20واں باب اس کی 26 سے 27 آیت کو مبشر عمران صاحب پڑھنے میں رہنمائی کریں گے، تو یہاں پر خادموں کے بارے میں یا خادم کے بارے میں کیا رقم ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 20واں باب اس کی 26ویں اور 27ویں آیت کو مبشر عمران صاحب پڑھنے میں رہنمائی کریں گے۔ جی کیا لکھا ہے مبشر صاحب؟ تم میں ایسا نہ ہو، بلکہ جو تم میں بڑا، بلکہ اگر تم میں کوئی بڑا بننا چاہے، بڑا ہونا چاہے، وہ تمہارا خادم بنے، وہ تمہارا کیا بنے؟ اور خادم کا مطلب میں نے کیا بتایا ہے؟ بڑا یا چھوٹا؟ کیا خادم کیا ہوتا ہے؟ نوکر کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے۔ آگے مشہور صاحب کیا لکھا؟ وہ تمہارا غلام بنے، تمہارا نوکر بنے۔ ہاں جی، اور جو تم میں اول ہونا چاہے، اور جو تم میں اول، پہلا وہ لکھا کہ جو بڑا بننا چاہے وہ بھی تمہارا غلام بنے۔ اب لکھا اگر گنتی کی باری آئے تو پھر اول، دوم، سوم کی باری آئے، 1 2 3 کی باری آئے، اگر کوئی اول بننا چاہتا ہے، اگر کوئی فرسٹ آنا چاہتا ہے، اگر کوئی پہلی پوزیشن حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی کیا بنے؟ تمہارا غلام بنے۔ وہ بھی کیا بنے؟ دیکھیں بچے، وہ بھی ہمارا کیا بنے؟ وہ غلام بنے، یعنی کہ وہ غلام بنے۔ ہم خادم حضرات آقا نہیں ہو سکتے، ہم خادم حضرات خداوند نہیں ہو سکتے، ہم مالک نہیں ہو سکتے، ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ خادم۔ کیا ہوتے ہیں؟ خادم یعنی غلام۔ غلام سے مراد ہے کہ یعنی کہ غلاموں کے یوں تو بہت سے میننگز ہیں، لیکن یہاں پر بائبل مقدس کے اندر جب غلام آتا ہے تو پھر ایسا غلام ہے جو بے تنخواہ کے کام کرتا ہے، جو تنخواہ کے بغیر کام کرتا ہے، جو پیسوں کے بغیر کام کرتا ہے، وہ کسی لالچ کے بغیر کام کرتا ہے۔ اور ہم خادموں کو کیسا غلام ہونا چاہیے، کیسا خادم ہونا چاہیے؟ بنا لالچ کے۔ ہمارے اندر ایسا لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج دیکھیں اس کے علاوہ کوئی خادم کام کر ہی نہیں سکتا۔ خدمت کرے نہ کرے وہ بڑا ضرور بن جاتا ہے، روپے پیسے والا بن جاتا ہے، گاڑیوں والا بن جاتا ہے، پراپرٹی والا بن جاتا ہے، کوٹھی اور بنگلوں والا بن جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ خدمت نہیں ہے۔ یہ خدمت ہے، اگر خدمت ہے تو پھر یہ نہیں ہے، اور غلام ہے تو پھر غلام ہے، نوکر ہے تو
बंद कर रहे हैं, एक दूसरे की जो है वो हम गुलामी दे रहे हैं। गुलामी से मुराद ये नहीं कि वो हमारे हाथों में जंजीरें पहना दे या पाँव में भेड़ियां पहना दे, नहीं, इस अंजीर की खातिर। किसकी खातिर है? बाइबल मुकद्दस के अंदर में क्या अंजीर की खातिर हमारा ये फर्ज है कि हम खादम बने ना कि आका बने। इस अंजीर की खातिर जो है वो हम गुलाम बने ना कि सरदार बने, ना कि मालिक बने, ना कि चौधरी बने, ना कि दूसरों पर हुकूमत जतलाएं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि कलीसिया पर हुकूमत ना जताओ, कलीसिया पर हुकूमत ना जताओ। अगर मैं आप पर हुकूमत जताता हूँ कि नहीं ये काम करोगे तो फिर, ना करोगे तो फिर ना सही, यानी कि इसका मतलब है मैं आप पर क्या जता रहा हूँ? हुकूमत। मुझे हुकूमत नहीं जतानी, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करनी है, मैंने बड़ी आज ही बीवी को आपके सामने ज़ाहिर करने के कि मेरे भाइयों मेरी बहनों चर्च के लिए फलां काम है और ये सभी मिलकर करें। हालेलुया। ये नहीं कि करना ही करना है, करोगे तो फिर बचोगे, नहीं भाई। हमारा काम, एक खादम का काम जो है वो चर्च के अंदर हुकूमत जिताना नहीं है। हुकूमत जिताना सिर्फ हमने रिक्वेस्ट करनी है, वो भी बड़े तहम्मुल के साथ, वो भी बड़ी आजी के साथ, वो भी बड़ी हलीमी के साथ, वो भी बड़ी आजी और इंतसारी के साथ हमने इस बात को करना है। देखिए यीशु मसीह की ये तालीम है, किसी और की ये तालीम हरगिज़ नहीं है। अगर अब आप मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना ये चारों अनाजील पढ़ें तो यीशु मसीह ने खुद को भी पेश किया है, खुद को भी पेश किया है कि मैं एक, जब हम फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका दूसरा बाब उसकी 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत भी पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो खादम की सूरत इख्तियार करके आया। उसने खादम की सूरत इख्तियार की और वो इंसानों के मुशाबा हो गया। और फिर जब खादम की सूरत इख्तियार की, जब मेरे और आपके मुशाबा हो गया, इंसानों के मुशाबा हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या मिला? उसे वो नाम बख्शा गया। कौन सा नाम? जो सब नामों से आला, हालेलुया, जो सब नामों से आला है। अगर हम नीचे रहेंगे, अगर हम गुलाम बन के रहेंगे इस अंजीर की खातिर एक दूसरे के, अगर हम अपने आप को छोटा बनाकर रहेंगे तो यकीनन यीशु के बारे में लिखा है कि उसके बाद उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला और अफजल है। और यीशु मसीह के आने पर उसकी बादशाही में अब अगर हम अपने आप को छोटा समझेंगे, अपने आप को खादम समझेंगे, अपने आप को अंजीर की खातिर गुलाम समझेंगे तो फिर हम उसकी बादशाही में सबसे बड़े, उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। और पौलुस रसूल अपनी गवाहियां देता हुआ नजर आता है। पौलुस रसूल अपनी बड़ी गवाहियां देता है, बहुत बड़ी गवाहियां देता है। और वो भी अपने आप को बड़ा पेश नहीं कर रहा, वो अपने आप को बड़ा तस्वीर नहीं कर रहा कि मैं सबसे बड़ा हूं, नहीं। पहले वो कहता है कि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं। रसूलों में, जब आप पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब उसकी 9वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं। और फिर लिखा है कि मैं रसूल कहलवाने के लायक भी नहीं। क्या रसूल छोटा था? क्या वो छोटा रसूल था? पौलुस रसूल को कौन सा खिताब मिला था? कौन सा? रसूले आज़म। कौन सा खिताब? यानी कि रसूले आज़म का, बड़े रसूल का खिताब उसे मिला था। लेकिन क्यों मिला था? क्योंकि वो अपने आप को क्या समझ रहा था? छोटा। वो कहता है कि मैं रसूलों में सबसे, यहां तक मैं रसूल कहलवाने के भी लायक नहीं। तो हम क्या करते हैं? अगर किसी पादरी साहब को पादरी साहब ना कहा जाए तो कहता है इसने मेरे पादरी साहब ने क्या, इन्हें मेरे क्यों नहीं किया, मैंने साहब कहना चाहिए, मैं साहब हूं। ठीक है, हम साहब हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि हम गुलाम हैं इस अंजील की खातिर। हालेलुया। हम इस अंजील के प्रोसेस में क्या कहता है कि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं, जहां तक मैं रसूल कहलवाने के भी लायक नहीं। फिर वो इस्सियों के नाम पर रसूल का खत उसका 3रा बाब उसकी 8वीं आयत में कहता है कि मैं मुकद्दसों में भी सबसे छोटा हूं। मुकद्दसों में भी, यानी कि जो ईमानदार हैं, जो खुदा के लोग हैं, पहले वो कहते हैं कि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं, फिर वो कहता है कि मैं मुकद्दसों में भी सबसे छोटा हूं। छोटे से छोटा लफ्ज लिखा है, छोटे से छोटा। मैं रसूलों में भी सबसे छोटा, रसूल कहलवाने के लायक नहीं। और फिर वो कहता है कि मैं मुकद्दसों में भी सबसे छोटा, बल्कि छोटे से भी
कर जो है और वो इस बात को जाली तौर पे अमली तौर पे लाना। बेशक हमारे बड़े बड़े नाम हैं, हमारे नामों के साथ लिखा आता है सीनियर पादरी साहब, सीनियर पास्टर साहब वगैरह वगैरह, और वो लोग अपने आप पर बड़ा फख्र करते हैं। जब उन्होंने कहा कि सीनियर पादरी साहब आएंगे और वो अपने आप पर बड़ा फख्र, मैं सीनियर हूँ। लेकिन आज के हवाले के मुताबिक क्या एक खादम, एक नौकर और एक खुदा का बंदा, क्या वो इतना बड़ा सीनियर हो सकता है? मैंने पहले कहा कि ये इंसानी अक्ल है, ये इंसानी दानिश है। हम चाहे जिसको भी जो भी नाम दे दें, जो भी खिताब दे दें, लेकिन हमें उस बंदे को खिताब या नाम देने से पहले इस अंजील को जरूर पढ़ लेना चाहिए, इस अंजील को जरूर सुन लेना चाहिए। मुझे जब बहुत से लोग दूसरे चर्च में भी और जहाँ कहीं भी जाए ना, तो वो कहते हैं कि जी सीनियर पास्टर वगैरह वगैरह, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई सिर्फ मेरा नाम बोला कर, छोटा सा खादम। सीनियर कहने की जरूरत नहीं है, हम खादम हैं, हम इंजील की खातिर गुलाम हैं, हम चर्च के आका नहीं, हम चर्च के गुलाम या खादम हैं। और फिर दूसरे चर्च के अंदर भी जब मीटिंग पर जाए जो हमारे खादम हजरात हैं, और वो जब मुझे कलाम के लिए बुलाता तो वो पहले कहा करते थे कि भाई सीनियर पादरी साहब हमारे सीनियर। फिर मैंने जुबानी भी कहा कि भाई मुझे सीनियर मेहरबानी करके ना कहा करे, मैं खुदा का क्या हूँ, खादम, मैं खुदा का क्या हूँ। और फिर एक दिन मैंने यही कलाम उन तक पहुंचाया और उसके बाद वो मुझे सीनियर नहीं कहते, वो मुझे सीनियर है क्योंकि मैं एक खादम हूँ, मैं एक खुदा का खादम हूँ, मैं एक चर्च के अंदर छोटा सा खुदा का खादम हूँ, क्योंकि खादम होता ही छोटा है, खादम होता ही छोटा है। और हमें बड़ा बनने की जरूरत नहीं, बड़ा बनने की जरूरत हर चीज नहीं है, हमें हर चीज इस बात की जरूरत नहीं कि हम आपके सामने बड़ा बने, बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा या बड़ा समझेगा, वो क्या किया जाएगा, छोटा, क्या किया जाएगा, छोटा किया जाएगा। और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो खुदावंद की बादशाही में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। ये औहदे सारे यही हैं। हम समझते हैं कि जिसके पास बड़ी डिग्रियां हैं, जिसके पास बड़ी शक्ति हैं, जिसके पास जो है वो बड़े डिप्लोमे हैं, उसने बड़ी सेमिनारियां की हुई हैं, बड़े बड़े अदारों के अंदर बाहर से भी वो पढ़ कर आया है, फलां मुल्क से पढ़ कर आया, अमेरिका से पढ़ कर आया, लंदन से पढ़ कर आया है, फलां मुल्क से उसको पढ़ कर आया है, उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। क्या वही बात नहीं होता है? वो पापी तो हो सकता है लेकिन खादम नहीं, अगर वो खिदमत नहीं करता तो ये डिग्रियां हमें खिदमत नहीं करवाती है। हमारा छोटापन हमें खिदमत करने के लायक बनाता है। हालेलुया। ना कि बड़ापन। ये डिग्रियां, ये खूबसूरती, ये कद काठ का बड़ा होना, ये बड़ी अप्रोच का होना, ये सिर्फ इंसानी हद तक है। मेरी और आपकी जो महदूद अकल या दानिश है, ये सिर्फ उसी तक है, याद रखिए। लेकिन बाइबल इसके बिल्कुल खिलाफ है। जो बड़ा बनना चाहे वो दूसरे की खिदमत करे, वो दूसरे की, और इसके लिए यीशु मसीह ने बहुत बड़े सबूत पेश किए, बहुत बड़े सबूत पेश किए। और सबसे बड़ा सबूत क्या था? पाक जुमेरात को यीशु मसीह ने बड़ा क्या सबूत दिया? छोटा बनने का, खिदमत करने का, अपने शागिर्दों के पाक हुए। और उसने ये नमूना दिया, और उसने कहा कि जिस तरह मैंने तुमको नमूना दिया तुम्हारे पांव धोकर, तुम भी इस नमूने को पूरा करो। तुम पर फर्ज है कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो, एक दूसरे के पांव। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे अदारे हैं, बहुत सी ऐसी मिशनें हैं, बहुत से ऐसे लोग, ऐसे खुदा के खादम हैं जो अपने आप को खादम समझते हैं, दुनिया वाले भी खादम समझते हैं, और वो भी इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं मैंने पाँव नहीं धोना, नहीं भाई, यहाँ वो किसी और बात के लिए लिखा, यहाँ वहीं तक था। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि ये तुम पर फर्ज है, तुम पर, जिस तरह मैंने तुम्हारे पाँव धोए, तुम भी एक दूसरे के क्या किया करो, पाँव धोया करो। एक दूसरे के क्या किया करो, पाँव धोया करो। हमें बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, हमें छोटा बनने की जरूरत है। और बहुत से बड़े लोग जो है ना, वो अपने आप को जो बड़ा समझते हैं, तो वो की कहते हैं असि उन छोटिया नूं सलाम नहीं करना, छोटिया नूं सलाम। सुनिएगा, बहुत से लोग कहते हैं कि छोटा नूं सलाम करे, मैं सलाम नहीं करना। कई वड्डा नूं सलाम नहीं करते,
اور نہیں ہے تو سلام کرے میں پادری ہاں، میں مبشر ہاں، میں ڈیکن ہاں، میں ایلڈر ہاں، میں کیوں سلام کر رہا؟ لیکن یاد رکھیے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو. لیکن اس کے بارے میں بھی یسوع مسیح نے بہت اچھا نمونہ دیا، ایگزامپل دیا، اور وہ کیا تھا؟ جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا تو جب بھی یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ تم پر سلامتی ہو. لیکن بہت سے لوگ آج بھی جو ہیں وہ دوسروں کو سلام کرنا دوبارہ نہیں سمجھتے، وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ وہی مجھے سلام کرے، اب بھائی مجھے سلام کرے گا، اب باجی مجھے سلام کرے گا، میں کیوں سلام کرا کہ تیرے منہ کھو رہا ہے، تو نہیں سلام کر سکتا. تو ایک خادم ہے، تو سلام کر سکتا ہے. اگر یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر سلامتی بھیج سکتا ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ پر سلامتی بھیجیں. ہم کوشش کریں کہ پہلے ایک دوسرے کو سلام کریں کہ نہیں کریں؟ ہاں جی، ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کریں کہ نہیں میں نے اس کو پہلے سلام کر دیا. اور بہت سے لوگ ہمارے بزرگ، ہمارے خادم اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو انتظار میں رہتے ہیں کہ نہیں ایک دن سلام کرنا، میں نہیں سلام کرنا، میری جیب ساڑھ کے میں سلام کرنا تھے. لیکن نہیں، ہمیں ایک دوسرے کو سلام کرنے میں کیا کرنی چاہیے؟ پہل کرنی چاہیے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں بھی جو جن کو سلام کیا جائے وہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. لیکن یاد رکھیے ان کو بھی سلام کا جواب دینا چاہیے. کچھ سلام لینا نہیں چاہتے، کچھ سلام کا جواب دینا نہیں چاہتے، لیکن سلام لینے میں بھی پہل کریں. اگر وہ آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کا فوراً جواب دیا کرے. سلام کا جواب سلام سے ہے. اگر ہم کسی کو سلام نہیں کہتے تو پھر کسی پر سلامتی نہیں دیتے تو پھر بھی ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ اوسی پٹیاں. حق تیرا بنتا ہے کہ ساڈا بنتا ہے؟ بڑے جے وڈیریاں میں ویکھیا ہوئے آنے پوتا پترا ساڈا حق نہیں بنتا، تہاڈا حق بنتا ہے، تسی سانوں سلام کرو. ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں. یہ انسانی حکمت ہے، یہ انسانی حکمت عملی ہے، یہ انسانی دانست ہے، یہ انسانی سوچ وچار ہے. لیکن ببلیکل کیا ہے کہ جو کوئی بڑا بننا چاہتا ہے وہ دوسروں کا غلام بنے. جو کوئی بڑا بننا چاہتا ہے دوسروں کی خدمت کرے، ہر اچھے کام میں پہل کرے. جو کوئی برائی کرنا جانتا اور نہیں کرتا اس کے لیے گناہ ہے، اس کے لیے. یہاں تک اگر کوئی خدمت اچھے طریقے سے نہیں کر رہا خدا کے کلام کے مطابق، آجی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تعلیمی اور فروغی کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پھر کلام کے مطابق خادم بن کر خدمت کرنی ہے، نہ کہ آقا بن کر خدمت کرنی ہے. ہم جتنے بھی خدا کے لوگ ہیں، خدا نے ہمیں ہماری لیاقت کے مطابق جو بھی چھوٹی بڑی خدمت دے رکھی ہے، ہمیں اس خدمت میں چھوٹے بن کر خدمت کرنی ہے، نہ کہ بڑے بن کر. بڑے بن کر خدمت نہیں کرنی. خدمت کیسے کرنی ہے؟ چھوٹے بن کر، حلیم بن کر، عاجز بن کر، انکسار بن کر، بڑی انکساری، عاجزی، حلیمی اور فروختی کے ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر کیا کرنی ہے؟ خدمت کرنی ہے. ایک دوسرے کا دھیان رکھنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیار محبت صلح سلامتی سے پیش آنا، نہ کہ آقا بننا. نہ کہ ایک خادم، میں آپ کے ساتھ سوال کرتا ہوں، ایک خادم جو ہے وہ چرچ کا آقا ہے یا خادم ہے؟ بتائیے گا. میں بطور خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کی نظر میں پادری صاحب، اور پھر میں کیا ہوں؟ چرچ کا آقا ہوں یا چرچ کا خادم ہوں؟ کیا ہوں بھائی؟ خادم. کیونکہ مجھے خدا نے خادم چنا ہے، خادم بنایا اور بلایا ہے. یہ کہتے ہیں تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. ہمیں خدا نے چنا ہے. کلیسیا کے اندر بھی کبھی کوئی ایک دوسرے کو بڑا نہ سمجھے، یعنی اپنے آپ کو کوئی بھی بڑا نہ سمجھے. چاہے وہ قواعد کے اندر ہے، ساتھ بجانے والوں کے اندر ہے، دعا کرنے والوں کے اندر ہے، کلام سنانے والوں کے اندر ہے، کوئی بھی خدمت چرچ کے اندر ہے تو کوئی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا نہ سمجھے. ہمیں ایک دوسرے کو کیا سمجھنا چاہیے؟ بڑا یا چھوٹا سمجھنا چاہیے؟ چھوٹا. کیوں؟ اگر ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں گے، چھوٹا سمجھیں گے تو پھر خدا کی نظروں میں کیا کیے جائیں گے؟ بڑے. اگر ہم اپنے آپ کو ہی بڑے سمجھیں گے، کہیں گے کہ میں بڑا رسپیکٹیبل ہوں، میری بڑی عزت ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کا خادم بنا کر، غلام بنا کر خدمت کرتے رہے تو خداوند آپ کو بڑی خدمت کی برکت دے گا. ہاللیلویہ. اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھیں، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھیں. کسی بھی فیلڈ میں ہے، چاہے خدمت کی فیلڈ میں ہے، سیاست کی فیلڈ میں ہے، سرکاری جاب میں ہے، اپنے آپ کو بڑا کوئی نہ سمجھے. اپنے آپ کو سبھی کیا سمجھیں؟ کیونکہ عزت خدا کے ہاتھ میں ہے. عزت تیری بتا دے گا یعقوب خدا
खुदा। अगर उसने इज्जत दी है तो अगर हम अपने आप को बड़ा समझेंगे तो वो इज्जत वापस भी ले सकता है। कैसे? फिर वो हमें छोटा कर देगा। क्या कर देगा? जब अपने आप को बड़ा समझेंगे तो वो क्या कर देगा? छोटा कर देगा। शाऊल को भी उसने अपने आप को वो बड़ा समझता था तो उसने छोटा कर दिया। नबूकदनेस्सर भी अपने आप को बड़ा समझता था और खुदा ने उससे बड़ा छोटा, इतना छोटा कर दिया कि वो इंसान से बैर बन गया। पता चला? पता नहीं इस बात का? नबूकदनेस्सर भी अपने आप को क्या समझता था कि मैं बड़ा बादशाह हूँ, लेकिन खुदा ने उसको किस तरह से छोटा किया? किस तरह से? उसको इंसान भी ना रहने दिया। सुनिएगा, उसको इंसान भी ना रहने दिया, उसे जानवर बना दिया। और जानवरों में कौन सा जानवर बना दिया? हाँ जी, जिन्हों पंजाबी जैसी कटा के दिया। वाकई खुदा ने उसे इंसान से बैल बना दिया और फिर वो वाकई बैलों की तरह घास चढ़ता था। याद रखें, कभी अपने आप को बड़ा ना समझे, हमेशा आजिज़ी में रहे, इनकिसारी में रहे। और मेरी उन तमाम अपने आप खिदमत भाइयों से, खातों से रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि जो अपना बोझ अपने जूनियर समझ कर उन पर डालते हैं, अपने बैग का, अपनी बाइबल का, छतरियों का वगैरह, कोई भी उनको नीचा समझते हैं, मेहरबानी करके उनको बड़ा समझो और अपने आप को नीचा। हर खादम के पास अपना अपना बैग होना चाहिए। अपने अपना, अगर खिदमत अपनी अपनी है तो फिर बैग और बाइबल भी अपना अपना होना चाहिए। हालेलुया। यही हमारा छोटापन ज़ाहिर होता है और छोटेपन से जो है वो हम खुदावंद के आने पर बड़ी बरकत को हासिल करेंगे, बड़े किए जाएंगे और यूं उसके नाम को जलाल मिलेगा। खुदावंद इस कलाम की बरकत हम सबको कसरत से अता फरमाए। आमीन।